بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ملک کا سیاسی منظرنامہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے کہ وہ عمران خان جو عثمان بزدار کی طاقت تھے، جو تمام تر کریٹیسزم کے باوجود انہیں بحال رکھے ہوئی ہیں، برقرار رکھے ہوئی ہیں، انہیں ہر طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں. ایون لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روحانی ہے، روحانی معاملہ اس لیے تبدیل نہیں کرتے. لیکن عثمان بزدار وہ جو اب 1.5-2 سال میں اپنا امپیکٹ نہیں بنا سکے کہ وہ کوئی اچھے وزیر اعلیٰ یا ایڈمنسٹریٹر یا ہیں، تو ان کی صلاحیت تو اگر ان میں کچھ بھی ہوتا تو اب تک اتنا عرصہ تھا کہ اس میں وہ سامنے آ جاتے اور بتا سکتے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھ میں کچھ تو قابلیت ہے جسے دیکھ کے عمران خان نے مجھ سے جو سی ایم بنایا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ تو نہیں ہوا. اب دوسری طرف چونکہ اب پی ٹی آئی پر بہت زیادہ پریشر آ رہی ہے، اور وہ پریشر آ رہا ہے پرفارمنس نہ کرنے کی وجہ سے. وہ کبھی فواد چودھری کہتے ہیں کہ پنجاب پرفارم نہیں کر رہا. بھائی پنجاب پرفارم نہیں کر رہا تو وفاق میں آپ کی کیا پرفارمنس ہے؟ تو وہ بھی تو سارا ملا کے ایک دوسرے پہ الزامات گو کہ دوسری جماعتوں میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن وہ اکثر تب ہوتا ہے جب حکومت ختم ہونے والی ہو، الیکشن قریب آ رہے ہو تب. لیکن ان میں تو ابھی 2 سال ہوئے نہیں اور یہ پہلے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. اب اس وقت صورتحال دلچسپ ہے کہ جب سے کاف لیگ نے تھوڑی سی انگڑائی لی، اور بیسیکلی کاف لیگ نے اس لیے انگڑائی لی کہ عثمان بزدار پہ جب بہت زیادہ تنقید ہوئی تو عمران خان نے دیکھا کہ یہ عثمان بزدار میں تو واقعی صلاحیت نہیں ہے، یہ پرفارم نہیں کر سکتا جتنا مرضی کرٹیسزم ہو. تو اس کے بعد انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی لگائے مضبوط تاکہ آپ جا کے سنبھالیں. تو عثمان بزدار تقریباً بے اختیار اور بے بس ہو گئے. تو وہ چپ کر کے بیٹھے تھے. پھر انہوں نے تھوڑا سا چودھریوں کے ذریعے کہا کہ آپ بھی کچھ کہیں، دیکھیں آپ کے معاملات میں تو بہت اچھی طرح چلا رہا تھا لیکن یہاں سے تو آپ کے کام نہیں ہو رہے. تو جب چودھریوں نے احتجاج کیا تو جہانگیر ترین نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات کرا دیتے ہیں آئی جی سے اور چیف سیکرٹری سے تو آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے. تو چودھری اس بات پہ خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہمارے معاملات حل ہوں گے. انہیں ظاہر ہے باقی سیاست سے تو کوئی حل نہیں ہے. اب ان حالات میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ تو نہیں بنیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اتنی تنقید ہو رہی ہے تو وہ اس طرح ساری تنقید کا رخ اپنی طرف موڑ لے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ایسے میں عثمان بزدار نے یہ سوچا کہ جب دیکھا کہ میں تو بالکل بے اختیار ہو گیا اور چودھری بھی میرے ساتھ نہیں دے رہے کم از کم اس طرح، تو انہوں نے یہ کہا کہ 20 اراکین کو اکٹھا کیا کہ بھائی جان تسی کو رولا شولا پاؤ تاکہ عمران خان کو بھی پتہ لگے، تھوڑا اس پہ پریشر آئے، ڈر آئے کہ او ہو یہ نہ ہو کہ پنجاب حکومت ہی ہاتھ سے چلی جائے. تو عثمان بزدار کی یہ ٹرک کو وہ یہ بھی پھر ویسی ہی ہے جیسی ان کی پرفارمنس ہے کہ یہ بھی سب کو نظر آ گیا اور نمایاں ہو گیا کہ اس کے پیچھے بھی بزدار صاحب خود ہے. دوسرا اب عثمان بزدار صاحب نے یہ کیا اور روف کلاسرا صاحب نے بتایا کہ انہوں نے عمران خان کو رپورٹ بھیجی گندم بحران پہ اور اس پہ کہا کہ یہ جی میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میری جو ٹیم تھی جو میرے لگائے لوگ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارے آپ کے لوگ ہیں، یہ جو آپ نے لگائے ہیں آپ کی ٹیم اور یہ آگے ان کے لگائے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے بحران پیدا ہوئے، اس لیے آپ ہی فیس کریں، ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے. تو یہ بڑی بات ہے لیکن کہ عثمان بزدار عمران خان کو باتیں سنا رہے ہیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے پاس موقع نہیں ہے، صورتحال آسان نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ میں وزیر اعلیٰ بدل لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پارٹی سے بنتا ہے تو ظاہر ہے دوبارہ بننا پارٹی سے ہی ہے، باہر سے تو نہیں آ سکتا. تو پارٹی سے جب آئے گا تو ظاہر ہے پھر دوبارہ وہ لڑائیاں ہوں گی جیسے کیونکہ وزارت اعلیٰ کے کئی امیدوار سامنے آ جائیں گے، پھر وہ اپنی پالیٹکس کریں گے تو پھر ایک دفعہ ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی. تو عمران خان ظاہر ہے پہلے اس چیز سے بڑے تنگ ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ اتنے پاور سینٹرز بنے ہوئی ہیں. تو دوبارہ وہ لابنگ شروع ہو جائے گی، ہر گروپ یہ چاہے گا کہ ہمارا بندہ وزیر اعلیٰ بنے. تو دوسرا پھر انہیں یہ بھی ڈر ہوگا کہ اگر ہم ایسے کر لیتے ہیں جو کہ بڑی تھن سی میجورٹی ہے، تو اگر ایسے کر لیتے ہیں انتخابات کی وہ جاتے ہیں نئے وزیر اعلیٰ کی طرف، تو اس میں یہ نہ ہو کہیں چودھری نون لیگ کے ساتھ مل جائے اور ہمارا امیدوار ہار گئے تو ہار گئے تو اس کے بعد اگر آپ پنجاب میں ڈوب گئے تو اسلام آباد میں آپ کیسے تیریں گے؟ اسلام آباد میں بھی ظاہر ہے پھر ڈوبنا ٹھہر گیا. تو اس لیے وہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. تو وہ یہ آپشن بھی ان کے لیے آسان نہیں ہے. یہی ہے کہ وہ جو ہے نا عثمان بزدار کو ہی لگتا ہے یہی ہے کہ تمام تر تنقید کے باوجود کیری کریں گے. ہاں یہ ایک ہو سکتا ہے کہ اگر پنجاب میں بلدیاتی الیکشن اناؤنس کر دی جائیں کہ یہ اتنے ماہ میں یا اتنے سال میں الیکشن ہو جائے تو تھوڑے ایم پی ایز ایم این اے مصروف ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر عمران خان خود پرفارم کرتے، اگر خیبر پختونخوا میں محمود خان پرفارم کرتے، اگر عثمان بزدار پرفارم کرتے تو یہ باتیں نہ ہوتی. یہ چھوٹی چھوٹی جو سیاسی جماعتوں کی معاملات ہیں، چھوٹے چھوٹے اراکین نے یہ جو نام نہاد فارورڈ بلاک بنائے ہوئے ہیں، یہ ایسا نہ ہوتا. لیکن خیبر پختونخوا میں بھی عاطف خان لڑ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سے،
چونکہ ان کے بھائی معاملات دیکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ میں صلاحیت نہیں ہے. جب ایک کسی کا اختیار ہو اور اس میں استعمال کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اسے کسی نے تو استعمال کرنا ہے. عمران خان خود کہتے ہیں کہ یہ خلا تو پر ہو جاتا ہے. تو خلا پنجاب میں بھی کوئی اور کسی اور نے پر کیا ہوا اور کے پی میں بھی, اور تو اس وجہ سے دونوں طرف مسائل ہیں اور سخت مسائل ہیں. چلے پنجاب میں تو مجبوری ہے, لیکن کے پی میں تو کوئی مجبوری نہیں ہے, وہاں تو بہت اچھی میجورٹی ہے, وہاں تو بالکل آرام سے تبدیل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایسا وزیر اعلیٰ بنائے جو بی آر ٹی مکمل کرے, جو کہ منصوبے کرے. کم از کم پرویز خٹک کا یہ بات تھی کہ لوگ ان سے خوش تھے کہ وہ کچھ کام کرتے تھے. محمود خان تو بیچارے لگتا ہے وہ جب میڈیا پہ آتے ہیں خود کو نہیں سنبھال سکتے, تو وہ کیا صبح کیسے سنبھالیں گے. اس پہ انہیں توجہ دینی ہوگی کہ کم از کم وہ تھوڑی سی ضد چھوڑ دے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ضد چھوڑ دے اور ادھر سے پریشانیوں پہ کہیں جی ٹی وی نہ دیکھے تو اخبار نہ پڑھے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی سپورٹس مین نہیں ہے, یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے کہ آپ نے تنقید سے بچنے کے لیے ٹی وی سے بھاگ گئے تو بس مسئلہ حل ہو گیا. یہ عوام مہنگائی سچائی ہے. جس دن عوام میں وہ ایک برداشت کا عوام میں لیول ہوتا ہے, جس دن اس سے بات اوپر نکل گئی, وہ ظاہر ہے آپ کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئیں گے. سیاسی جماعتیں اپوزیشن بھلے اس میں صلاحیت نہیں ہے, لیکن اگر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو پھر حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اگر ایسی ہی حالات رہے تو ظاہر ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب لوگ نکلیں. گیس, پانی, بجلی, ہر چیز آپ نے مشکل بنا دی ہے, مہنگی کر دی ہے. تو جب زندگی مشکل ہوتی ہے ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ پھر ایک سطح تک برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد وہ باہر نکل آتے ہیں. اور پھر جب باہر نکل آتے ہیں تو پھر سائل سے بھی ہوں کچھ ادھر ادھر, سارا آپ کا میجورٹی بھی بڑی تھن سی ہو, تو پھر اس کے بعد سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ وہ عمران خان جو پہلے بہت پریشر برداشت کر لیتا تھا کرکٹ میں, سیاست میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پریشر برداشت کر سکے. وہ کمپرومائز کرتے جا رہے اب ایسی سطح پہ آ گئے کہ اب یا ان کی حکومت جائے گی یا ان کو کچھ کرنا پڑے گا. اگر نہ کیا تو حکومت تو شاید چند ماہ اور چل جائے یا شاید پوری چند سال بھی چل جائے, لیکن بات ہے نہ ساکھ رہے گی, نہ نام رہے گا, نہ عزت رہے گی, اور جو خواب دکھائے تھے, جو وعدے دکھائے تھے, ان میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوگا.